اس بابرکت محفل کا آغاز کیجیے۔ جی سسٹر عائشہ، اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا سب لوگ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عائشہ فضل ہے اور میں الرحمن اکیڈمی کی اصلاح ایڈمن ہوں۔ آئیے آج سورۃ الفجر اور سورۃ الاحزاب کی چند آیتوں کی تلاوت سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم، اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب جانے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ یہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا۔ سسٹر عائشہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت آپ نے کی ہے۔ الحمدللہ، یہ ہماری ایڈمن ہے، اصلاح ایڈمن، اور ان سب کے لیے دعا کیا کریں، ہماری جو ایڈمن ٹیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، سب سے پہلے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سال کے اپنے اپنے پلیز مائک کو میوٹ کر دیجئے تو میرے لیے بھی آسانی ہوگی اور آپ لوگ کے لیے سننے کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ انشاءاللہ بہت کچھ سننے کے لیے بھی ہے اور سیکھنے کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے مائک کو میوٹ رکھیے گا۔ میں کہہ رہی تھی کہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہم سال کے بہترین دنوں میں داخل ہونے والے ہیں، بلکہ انشاءاللہ بہترین دنوں سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ایک دن اور ہمیں دیا جس میں ہم علم کو سیکھیں اور سکھائیں، اور آپ سب کا یہاں جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے علم کے راستے پر نکلتے ہیں، چلتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے علم حاصل کرنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں،
آسمان اور زمین میں حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں یعنی پانی کے اندر اس کے تہ تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے وہ سب اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہے جو علم حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہاں پر علم ہی حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو ذہن کو روشن کر دے، دل میں اللہ کی خشیت پیدا کر دے اور آخرت کی فکر کو جگا دے تاکہ آپ کے عمل میں بہتری ہو سکے۔ تو آئیے اس سنہرے جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج الحمدللہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ الحمدللہ تو اس سیشن کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج جس وجہ سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے دن، اور جو مقصد ہے ہمارا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد الحمدللہ، بلکہ کچھ لوگ تو داخل ہو چکے ہیں، ہم بہت بابرکت دنوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، عشرہ ذی الحجہ۔ آج ہم جانیں گے کہ عشرہ ذی الحجہ کی اتنی اہمیت کیوں ہے، عشرہ ذی الحجہ کا قرآن و حدیث میں ذکر کہاں کہاں آیا ہے، اس کی اہمیت کس طرح بیان کی گئی ہے، ان دنوں میں کیا کیا کام کرنے والے ہیں اور کن لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں۔ قربانی اس میں کیونکہ ایک فریضہ ہے اور اس کو بھی ادا کرنا ہے، تو قربانی کے بارے میں جانیں گے کہ قربانی ہے کیا، اور یہ سنت ہے، واجب ہے، قربانی کر کے ہم کو کیا ملتا ہے، اور قربانی کی کیوں جاتی ہے، اور اس میں ان دنوں میں 3 بڑی بڑی عبادتیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں گی کہ وقت کی اہمیت کیا ہے اور وقت کو کیسے گزارا جائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اللہ کے لیے ہیں جو واحد ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، طاقتور ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت اور قبضے سے باہر نہیں۔ اس کے انعامات اپنے بندوں کے لیے بہت وسیع ہیں، جس کی نوازش بہت بھاری اور عظیم ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صاحب فضل اور صاحب احسان ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ اس نے ہماری زندگی میں کچھ ایسے موسم پیدا کیے، کچھ ایسے مواقع دیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کر سکیں، جمع کر سکیں۔ وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بندوں کا رب ہے۔ ہم سب اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج انشاءاللہ ہم عشرہ ذی الحجہ کے بابرکت مہینے کے بارے میں جو بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے جو میں آپ کو بتاؤں گی، یہ باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو، ان نیکیوں کو کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو ہم کو یاد دہانی یعنی کرنے کے لیے کچھ چیزیں، کچھ مواقع ایسے چاہیے ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ باتوں کو، یہ لیکچر اس طرح کے آپ نے کافی سنے ہوں گے، لیکن اگر تھوڑے ٹائم ٹو ٹائم آپ کو یاد دلا دیا جائے تو الحمدللہ وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مناسب میں نے یہی سمجھا کہ ان ایام میں داخل ہونے سے پہلے ان باتوں کو دہرا لیا جائے، یاد کر لیا جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس مہینے کی بابرکت جو ہمیں برکت جو ملے گی انشاءاللہ اس میں ہم حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ، دیکھیں پیاری بہنوں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی اور اہم ہے، جو ہم کو زندگی میں صرف ایک ہی بار ملتا ہے۔ جو لمحہ گزر جاتا ہے وہ قیامت تک واپس نہیں آتا۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ الحمدللہ جو جمع ہوئے ہیں، ہم یہ چاہیں کہ اس وقت کو واپس ہم لوٹا سکے، نہیں آئے گا۔ تو ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ وقت قیامت تک ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا، اس لیے ہم کو ہر لمحہ بہت سوچ سمجھ کر گزارنا ہے، ان گزرتے ہوئے لمحوں کا فائدہ اٹھانا ہے، دن اللہ کی یاد کے ساتھ، اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے، زندگی کو بامقصد گزارنا ہے۔ کسی کا پلیز مائک کھلا ہوا ہے، اپنے مائک کو بند کر دیجئے پلیز سسٹر، اپنے مائک کو ذرا میوٹ رکھیے جی۔ اور زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو بامقصد گزارنا ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو سکیں، ہم کو کسی قسم کا پچھتاوا نہ ہو، کیونکہ قرآن مجید میں 8 ایسی آرزویں اور پچھتاوے ہیں جو انسان قیامت کے دن کرے گا اللہ کے سامنے۔ اچھا، اور یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو 8 آرزویں ہیں نا، یہ ضرور ہم کریں گے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ میں حدیث کی بھی بات نہیں کر رہی،
قرآن مجید کے کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کی جو ریگریٹ کرے گا، جو آرزویں ہیں وہ کرے گا اللہ کے سامنے کہ کاش میں ایسے کر لیتا، یا لیتنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، آپ ضرور اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ تو 8 ایسی آرزویں ہیں۔ اچھا، ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس کو آپ سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک نیا سیشن شروع کیا ہوا ہے انسان کی تخلیق۔ اس میں ہم سارے معاملات جو انسان سے جڑے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جوڑے ہیں اس سے، وہ سارے معاملات پر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آلموسٹ 5 یا 6 جو لیکچر ہیں وہ آلریڈی اپلوڈ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نیا سیشن جو لا رہے ہیں انسان کی روح کے بارے میں، کہ جو روح نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہے، تو اس کو ضرور انشاءاللہ دیکھیے گا۔ اچھا، یہ 8 آرزوؤں کا جو لیکچر ہے یہ بھی یوٹیوب پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سی آرزو ہیں جو ہمیں کریں گے اور ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، تو اس لیکچر کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، ایک اور آپ کو میں یہاں پہ بات بتاتی چلوں کہ یہ تو میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ جو لوگ زندہ رہتے ہوئے کام کچھ کرتے ہیں، کچھ نیکیاں حاصل کرتے ہیں، کچھ گناہ کرتے ہیں، لیکن جنت والے بھی کچھ ایسی آرزویں ہیں جو جنت میں جانے کے بعد بھی کریں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقت کی اہمیت کے بارے میں اس وجہ سے آپ کو اس عشرہ ذی الحجہ سے پہلے بتا رہی ہوں کہ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ جنت والے بھی ریگریٹ کریں گے کس چیز پر؟ کہ ہم نے جو ٹائم گزارا ہے، کیسے؟ جب میں گاڑی چلا رہی تھی تو میں نے کیوں اللہ کا ذکر ادا نہیں کیا؟ جب میں کھانا پکا رہی تھی، یا جب میں بچوں کو دیکھ رہی تھی، جب میں اور کام کر رہی تھی، بہت ہمارے پاس فارغ وقت ہے، فارغ وقت میں بیٹھے رہتے ہیں یا تو ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ تو جنت والے بھی اگر ان کو جنت مل بھی جائے گا تو انشاءاللہ پھر بھی وہ اس بات کی ریگریٹ کریں گے کہ میں نے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا، کاش میں اس وقت بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیتی۔ تو پیاری بہنوں، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں وہ مواقع دیے ہیں۔ الحمدللہ کتنے پیارے مہینے سے ہم گزرنے والے ہیں، داخل ہونے والے ہیں۔ اس چیز کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے باوجود بھی انسان اس بات پہ ریگریٹ کرے گا کہ میں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کیوں نہیں گزاری۔ اتنا اہم ہے اس کا ساتھ اور اس کا ذکر۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ جو زندگی بنی ہے نا، وہ ایک ایک لمحے سے مل کر بنی ہے۔ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دنوں کو ہفتوں سے بنایا ہے، ہفتوں کو مہینوں پر رکھا ہے، پھر سال، اور پھر سالوں بھری مشتمل یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمحے کو جوڑ جوڑ کر بنائی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ دنیا بھی زندگی ہم گزار رہے ہیں، بھائی ابھی بڑا ٹائم ہے، آخرت میں جا یعنی آخر میں جا کے، بڑھاپے میں جا کے جو ہے وہ ہم اللہ کی عبادت کر لیں گے یا اس کو منا لیں گے۔ کسی کو کسی کے معاملات کا نہیں پتا، کب کس کو واپس جانا ہے، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو واپس بلا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم زندگی گزار رہے ہو نا، یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ اور دیکھیں، انسان کا مشاہدہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز تھوڑی ہوتی ہے تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو کوالٹی والا گزاریں، اس کو بامقصد گزاریں، تاکہ آخرت میں کیا ہو، ریگریٹ نہ ہو، ہم اپنے نام اعمال کو دیکھ کے خوش ہو سکیں۔ تو در حقیقت یہ زندگی ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ ہم یہاں پر بو رہے ہیں، جو کچھ ہم یہاں پہ بو رہے ہیں، وہ آخرت میں ہم اس کا پھل کھائیں گے۔ کیونکہ سورہ حج آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، رکوع اور سجود کے ساتھ زندگی کو گزارو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو۔ دیکھیں، عبادت، رکوع اور سجود کے ساتھ ایک اور بڑا اہم یہاں پہ تاکید کی گئی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرو۔ اور یہ جو 10 دن شروع ہو رہے ہیں، یہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ سمجھے، نیکیاں سیل پہ لگی ہیں، نیکیاں آن سیل پر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ میں اس بات کو گھڑی گھڑی ریپیٹ کرتی رہوں گی تاکہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگی کو، خاص طور پہ یہ 10 دن گزارنے ہیں، اور انشاءاللہ اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں۔ اچھا ہاں، یہاں پر ایک چیز اور مینشن کرتی چلوں، الحمدللہ ہماری اکیڈمی کی جانب سے ایک پیکج تیار ہوا ہے، ایوری ڈے آپ نے کیا کرنا ہے۔ 10 دن ہے، اس کی مناسبت سے 10 کام کرنے ہیں، اور 10 لوگوں کے اندر، جو لوگ ہیں ان کے اندر اپنے اندر ان کو 10 خصوصیات پیدا کرنی ہے۔ انشاءاللہ وہ اینڈ میں آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ تو اگین ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، میں بات کر رہی تھی سورہ حج آیت نمبر 77 کی، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجود کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ، فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔
اور فلاح کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ آخرت کا ٹھکانہ جو ہے جنت. یہ ہے زندہ رہتے ہوئے ہماری کامیابی. زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کیا رکھی ہے کہ نیکیاں حاصل کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور آخرت میں بھی یہ سب چیزیں ہمارے کام آئیں گی. تو کامیاب ہونے کے لیے ہم کو نیک اور اچھے اعمال کرنے ہیں. اس آیت میں رکوع اور سجود کے علاوہ نیکیوں پر بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. سورہ زلزال میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا انصاف پسند ہے. ہم تو وہ نیکیاں کر کے بھول گئے، ہم تو اچھا برا کر کے بھول گئے. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح عقل دی ہے وہ بھول جاتا ہے جلدی، لیکن اللہ بھولنے والا نہیں ہے. اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ حساب کرنے والا ہے، اللہ عدل کرنے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ تم بس ذرہ برابر بھی. اب آپ کو بتاؤں ذرہ برابر کیا ہوتا ہے. ایک جیسے روشنی آتی ہے نا کھڑکی کے ذریعے، ونڈو کے ذریعے، آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی اگر روشنی آ رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ اس میں جو چھوٹی چھوٹی سی ذرات جو ہوتے ہیں نا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، گردہ جو ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، آپ اس کا مشاہدہ کریں، وہ ہے ذرہ. ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نیکی کرو گے میں تمہیں دکھاؤں گا. پھر آگے کہہ رہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی اگر شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، میں وہ بھی دکھاؤں گا. تو دیکھیں ہمارے پاس یہ دونوں معاملات ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو شر اور خیر میں پیدا کیا ہے. شر اور خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہی ہے. اگین ہمارا لاسٹ ویک کا جو سیشن ہوا تھا تقدیر کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ ایکچولی تقدیر ہوتی کیا ہے. تقدیر کو لے کے انسان کے ذہنوں میں بہت سارے جو نا معاملات ہوتے ہیں اچھے اور برے. تو اس پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے کہ اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ تم نیکی کرو گے نا ذرہ برابر، وہ بھی دکھاؤں گا. تم شر کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو اور تم تو بھول جاتے ہو، میں نہیں بھولتا، وہ بھی تمہیں دکھاؤں گا. یاد رکھیں قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. اس لیے اخلاص کو چیک کیجئے کہ میں یہ کام کس وجہ سے کر رہی ہوں، میں یہ ذکر کس وجہ سے کر رہی ہوں. اس دن ڈاکٹر فرد ہاشمی نے بڑی پیاری بات بتائی تھی کہ ایک بڑا سا نا کیوں، میں یہ کیوں کر رہی ہوں، بڑا سا لکھ کر کہیں ایسی جگہ پہ رکھ لیجئے جہاں پر آپ کی صبح شام نظر پڑتی ہے کہ میں یہ کھانا پکا رہی ہوں کیوں. کیونکہ بتاؤ اگر آپ کی زندگی میں کیوں آ جائے گا نا تو آپ کی جو نیت ہے اس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاص ڈال دیں گے. جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ آج ہم یہاں پر کیوں جمع ہوئے، خود بخود ذہن میں آئے گا کیوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمیں نیکیاں حاصل کرنی ہیں. نیکیاں کس طرح حاصل کی جاتی ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. تو یہ جو کیوں ہے نا اپنی زندگی میں اس کو سمجھے، لازم و ملزوم کر لیجیے تاکہ آپ کے ہر کیوں کا جو آنسر ہے وہ اللہ کی طرف جائے. مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اچھا ایک اور یہاں پہ بات، ہم یہ تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جائے. اپنی زندگی میں ایک اور دعا کو شامل کر لیجیے یا ایک اور سوال کو شامل کر لیجیے، کیا میں اللہ سے راضی ہوں؟ کیا اللہ کی نعمتوں پر، کیا اللہ کی دین پر میں راضی ہوں؟ یہ سوال ضرور اپنے آپ سے کیا کریں کہ میں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوں. ہم یہ تو دعا مانگ رہے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہوگا. لیکن اپنے آپ پہ بھی تو سوال کریں، اپنے ضمیر سے تو سوال کریں کہ کیا میں اللہ کی دین پر راضی ہوں؟ ہمیں تو ذرا سی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، ہم تو اللہ سے شکوہ شکایت کرنے پڑ جاتے ہیں بجائے شکر ادا کرنے کے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم زیادہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. تو پیاری بہنوں اپنی عادت بنائیں کہ جو بھی کام کر رہی ہیں اس میں اپنی نیت چیک کریں اور نیت کو خالص کریں. الحمدللہ نیکی کمانے کا ایک بہت بڑا دن آ رہا ہے، کیونکہ نیکیوں کو جمع کرنے کا جو موسم اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ دیکھیں سال میں کوئی نہ کوئی مہینہ ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں ہم نیکیوں کو حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے ہم ہر موسم کی تیاری کرتے ہیں، جیسے گرمیاں آئی ہیں، اس سے پہلے سردیاں آ رہی تھی، ہم ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں نا. کپڑے جو ہیں وہ سوٹ کیس میں رکھ دیتے ہیں، بھائی گرمی کے ہیں یہ سردی کے ہیں. ہر موسم کی تیاری ہم کرتے ہیں. بالکل اسی طرح عشر ذی الحجہ وہ 10 دن ہیں جن پر نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرو، نیکیوں کو سیل پہ لگا دیا ہے. تو آئیے نیکیاں جمع کرنے کا طریقہ جانتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی ہے
اور اس کے دن اور رات جو ہے وہ الحمدللہ 12 مہینوں پر رکھیں. یعنی جب یہ دنیا بنی تھی نا، اگین میں ایک بات گھڑی گھڑی بول رہی ہوں کہ ہمارا سیشن جو نیکسٹ والا سیشن ہوگا اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی کہ زمین آسمان کیسے بنائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ 12 مہینے کیسے بنائے ہیں. تو الحمدللہ اس میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو اس کی تفسیر پوری مل جائے گی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 ہے. یعنی یہ جو 12 مہینے، چاہے آپ جنوری فیبرری مارچ کر لیں، چاہے وہ محرم سفر کر لیں، یہ جتنے بھی 12 مہینے آپ کاؤنٹ کرتی ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین اور آسمان کو بنایا تھا اس کے بعد یہ 12 مہینوں کو ترتیب دے دیا تھا. ان میں سے 4 حرمت اور ادب والے مہینے ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ محرم، ذی الحجہ، ذی القعدہ اور رجب. ان مہینوں کا ادب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کسی بھی قسم کا قتال اور ناانصافی، جنگ و جدل نہیں کیا جا سکتا. ایمان والوں کو اس چیز کی تنبیہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر یہ کرنا، یعنی جنگ و جدل کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور ناانصافی کرنا، یہ مومن کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے حرام بھی اور گناہ کبیرہ بھی ہے، کیونکہ ان 4 مہینوں میں اس چیز کی ممانعت آئی ہے کہ ان چیزوں سے بچو، فتنہ فساد کرنے سے بچو. ہاں، اگر مشرک آپ کے اوپر حملہ کر دیں تو اس کی جوابی کارروائی آپ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر نا میں تھوڑا سا رک کر آپ لوگ سے 2 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گی. یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں 4 یہ جو مہینے ہیں حرمت والے، ان میں کسی بھی قسم کی لڑائی، جھگڑا، ناانصافی، قتل و غارت، اس کو کرنا گناہ کبیرہ ہے. اب یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑے پیمانے پہ بات ہو رہی ہے. نہیں، یہاں پر چھوٹے پیمانے پہ بھی بات ہو رہی ہے. جو ہمارے گھروں کے معاملات ہیں، جو ہمارے گھریلو معاملات ہیں، ہماری لڑائیاں ہسبینڈ وائف کی بہت ہوتی ہیں، نند بھابھی کی لڑائی بہت ہوتی ہے، پڑوسیوں سے لڑائی ہو رہی ہے، دوستوں میں لڑائی ہو رہی ہے. تو یہاں پر میں مینشن کرتی چلوں کہ ان 10 دنوں میں کم از کم، یہ 4 مہینے بتائیں، کم از کم اس 10 دنوں میں یہ لڑائی جھگڑا، یہ فتنہ فساد، یہ ناانصافی، یہ جھوٹ، غیبت، ان سب سے بچیں. کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکیوں کو میں نے سیل پہ لگایا، یعنی نیکیاں بکھری ہوئی ہیں اس وقت، سمیٹنا ہماری ذمہ داری ہے. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ ایک بینک آپ کو جو ہے وہ اعلان کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک اگر جس نے لائن لگائی اور اس کو 1 لاکھ روپیہ ملے گا، $1 لاکھ ملے گا، تو ہمارے گھر میں نا بچہ ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، ابھی جو بچہ پیدا نہیں بھی ہوا ہے اس کو بھی ہم لائن میں لگا دیں گے. 1 لاکھ روپیہ مل رہا ہے یا $1 لاکھ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے کہ اس 10 دنوں میں نیکیاں کو سمیٹو. نیکیاں بکھری ہوئی ہیں. ان چیزوں کو آپ نے مینشن اپنے دماغ میں کرنا ہے مستقل، کیونکہ آج انشاءاللہ آپ لوگ جو اٹھیں گے، آپ لوگ کے پاس بھی پہلی ذی الحجہ تو شروع ہو جائے گی نا، تو آپ نے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو ریمائنڈر دینا ہے. نہ صرف اپنے آپ کو، لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ 10 دن بہت اہم ہے. کوئی آپ سے لڑائی کر رہا ہے، کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو بھی ان چیزوں کے لیے منع کریں. ان چیزوں کے لیے منع کریں. ان کو بتائیے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنا خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کرنا گناہ کبیرہ ہے. الحمدللہ، تو اس کی اویئرنیس جاننا بہت ضروری ہے. تو خاص طور پہ میاں بیوی اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ابھی بچیں. جس طرح جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے، یاد رکھیں اس طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. الحمدللہ. اچھا دیکھیں، ذی الحجہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ ہے. ہجری سال کا یہ آخری اور حرمت والے مہینوں کا 4تھا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو فلاح پانے اور ایمان کو مضبوط کرنے، گناہوں کی بخشش اور بے پناہ اجر حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. یہ مہینہ سال کے 10 بہترین، مقدس اور بابرکت والے مہینوں کے لیے بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے. تو خوب نیکیاں حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں عمل کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دیتے ہیں. اس 10 دنوں کو سال کے بہترین دنوں کے طور پر بھی جانا جاتا ہے. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن مسلمانوں کو روحانی طور پر ان کی روحانیت کو بڑھانے اور رمضان کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ دوبارہ جڑنے کا ایک اور موقع دے رہا ہے. دیکھیں، رمضان ہمارے پاس ابھی الحمدللہ گزرے ہیں، اس میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پھر موقع دے رہا ہے، کیونکہ کیا ہوا، رمضان جیسے گیا ہم نے بھی قرآن کو لپیٹا
اچھی ایک کپڑے میں اور اس کو اوپر رکھ دیا. اللہ پھر آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آؤ سال کے اینڈ میں دوبارہ نیکیوں کو جمع کرو، حاصل کرو. دیکھیے رمضان کے بعد، رمضان کی راتیں ہوں چاہے یہ ذی الحجہ کے دن ہوں، یہ ہماری تربیت کے لیے آئے ہیں. ہماری تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے. یعنی ہر مہینے آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ایسی عبادتیں ہوتی ہیں جس میں ہمارے اخلاص کی، ہماری نیتوں کی تربیت ہوتی ہے. یعنی کیا ہوتا ہے انسان ذرا پٹری پہ چلتے تھوڑا سا بہک جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو یاد دلاتا ہے کہ واپس آؤ، کیونکہ تم ایمان والے ہو، تمہیں نیکیاں حاصل کرنی ہے، تمہیں جنت حاصل کرنی ہے، واپس آ جاؤ. اور جنت حاصل کرنا ضروری ہے ایمان والوں کے لیے، یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے. اچھا، اس 10 دنوں کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس 10 دنوں کا ذکر قرآن مجید میں جیسے ابھی ماشاءاللہ تلاوت بھی ہوئی ہے الحمدللہ سورہ فجر میں ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کیوں ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر کہاں ہے. سورہ فجر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک اس کی پوری ڈیٹیل اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہے. اتنی خوبصورت بات ہے، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں اور راتوں کی قسم کھائی ہے. قسم کھائی ہے. دیکھیں جب کسی چیز، جیسے ہم ایک اپنا مشاہدہ کیجئے کہ اگر آپ کو کسی بات کا اپنے ہسبینڈ کو یا کسی کو بھی کسی اپنی بات پر یقین دلوانا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر قسم کھائی ہے دن اور رات کی. اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 میں کرنے کے کام بتائے ہیں. 10 کرنے، اس کی بھی آج تلاوت ہوئی ہے، 10 کرنے کے کام بتائے ہیں. کن لوگوں نے یہ کام کرنے ہیں؟ تو ان 10 لوگوں کا ذکر جو ان کاموں کے ذریعے وہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک خاصیت پیدا کر دے گا. یہ 10 خصوصیات ہیں جو ہر کسی کو اپنے اندر اس بابرکت دنوں کے ذریعے حاصل کرنی ہے. پھر سورہ حج میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ یہ گنتی کے معلومات والے دن ہیں، ان میں اللہ کا خوب خوب ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو. جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک. اچھا یہاں پر دیکھیں اگین وہی بات کہ قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کی کھاتے ہیں جس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگین میں نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم اپنی بات کا یقین کسی کو دلواتے ہیں تو سب سے پہلے قسم کھاتے ہیں. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے. تو ذرا سوچئے جس کی قسم کھائی گئی اس کی کتنی اہمیت ہوگی. جیسے سورہ فجر میں ہے کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، جف اور طاق کی. اچھا یہاں پہ جف اور طاق کا مطلب یہ، جف کا مطلب ہے رمضان کی 10 راتیں، رمضان کی 5 راتیں، اور جو طاق ہے اور جف جو ہے جو آج ذی الحجہ شروع ہو گیا ہے، جف اور طاق کی رات کو جب وہ چلنے لگ جائے. یعنی رات کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے نا، تہجد کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا بھی ذکر اس میں ہے. اور یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے کہ اس 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اس حدیث میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت اور نیک کام اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول اور محبوب ہوتے ہیں. ان کا اجر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے. اچھا اللہ کی نظر میں محبوب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ کو زیادہ، یعنی محبوب کا اور مطلب اور اس کے معنی کیا آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ میرے ذہن میں جو محبوب کے معنی آتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے بہت قابل قبول اور محبوب ہے. یعنی محبوب کا مطلب ہے قابل تعریف، چاہے جانے والا عمل، ہر حال میں قابل قبول، جس میں کوئی شک نہ ہو، اجر کے لیے، اجر دینے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے اور نیکی کے موقع حاصل کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اتنے قابل قبول جو ہیں یہ دن ہیں. ذرا اپنے اطراف میں دیکھیے، اللہ نے ہر چیز میں تھوڑا یا زیادہ فرق رکھا ہے. دن اور رات کی پہچان کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو کسی پر فوقیت ضرور دی ہے. جیسے جمعے کے دن، پورے ویک میں جمعے کا جو دن ہے اس کی بہت اہمیت ہے. ایمان والوں کے لیے جیسے رکھا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ مشرک کے اوپر زیادہ فوقیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایمان والے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھتی ہوں گی، اس کا مشاہدہ بھی آپ نے خود کیا ہوگا کہ الحمدللہ اس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. بالکل اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے. بہترین، اب بہترین کو نا آپ ڈیپلی سوچئے کہ اس میں کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، صرف 10 دن ہے پیاری بہنوں، زیادہ نہیں. رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا ہے نا، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمت دے دیتا ہے. یہاں پر تو صرف 10 دن کی بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسے موقع بتائے ہیں، ایسے موسم بنائے ہیں جن کو حاصل کر ہم جنت کما سکتے ہیں.
اسی لیے اللہ کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیے، کیونکہ دین میں حسد کرنا بالکل جائز ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس اوقات، اس معاملات، اس مواقع سے، اس موسم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ تو پلیز اس 10 دنوں میں ایسے اس کو فضول نہ گزاریں، ان میں خوب نیکیاں کمائیں، ان میں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے، تاکہ آپ کے لیے بھی جنت کا راستہ آسان ہو سکے۔ رمضان کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو موقع دے رہا ہے پھر کہ ہم اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکیں۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے، کہ ان دنوں کی قسم بھی کھائی گئی، پھر ان کے اجر میں بھی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اجر زیادہ رکھا ہے۔ ان کے مقابلے میں رمضان کی جو دن ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، رات کی بات نہیں کر رہی، ان دنوں کی جو مقابلہ ہے وہ رمضان کے دن بھی نہیں کر سکتے، یعنی ان کی کوئی برابری نہیں ہے۔ رات کی تو بات الگ ہے، یعنی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ اس 10 دنوں کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں سارے سال کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ سارے سال کی عبادت، دیکھیے توحید ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، اس میں ذکر کرنے کی بہت تلقین کی گئی ہے۔ پھر نماز، صبح شام جو ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر روزہ رکھنا، ابھی جیسے الحمدللہ 9 روزے شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کی آگے اور بھی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ آپ نے کیا رکھنا ہے، اور جو اگر پہلی تاریخ سے رکھنا چاہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر صدقہ دینے کی ان دنوں میں جو ہے تاکید کی گئی ہے، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتی ہیں، اور حج اتنا بڑا فریضہ اسی سال اسی دنوں میں ہوتا ہے۔ پھر قربانی کتنا نیک عمل ہے، اسی دنوں میں ہوتا ہے۔ اس مہینے میں مالی عبادت، جسمانی، روحانی، قلبی، عملی، ظاہری طور پر، باطنی طور پر، قولی عبادت بھی، یہ ساری عبادتیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس مہینے، اس 10 دنوں میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اس 10 دنوں سے جوڑ لیجئے نا، کہ مجھے بس کمر اپنی باندھ لینی ہے کہ مجھے یہ بس 10 دنوں میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس پر میں اپنے اللہ کو ناراض کروں، مجھے بس نیکیاں، بس بالکل بے پرواہ ہو جائیں لوگوں سے، کہ میں یہ بتاؤں گی سیلفش ہو جائیں، بلکہ کہ نہیں بس مجھے ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس 10 دنوں میں راضی کرنا ہے۔ اور سیلفش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خود ہی نیکی کرے، مطلب کہنے کا ہے کہ نیکیاں کرتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی رہیے۔ ان دنوں کو سال کے بہترین دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں ہر وہ عبادت جو سال کے 11 مہینوں میں مختلف دنوں میں مختلف ٹائم پر ہوتی ہیں، یعنی رمضان میں ہم قرآن کی اہمیت زیادہ ہے تو قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، دن رات ہم نماز 5 کی پڑھتے ہیں، پھر کسی بھی وقت ہم جو ہے صبح شام کے اذکار کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس میں پیر اور جمعرات کے جیسے روزہ رکھتے ہیں ہر ویک، وہ بھی اسی مہینے ہے۔ تو دیکھا جائے 11 مہینوں میں 11 قسم کی عبادتیں مختلف اوقات اور مختلف ایام اور مختلف مہینوں میں جو ہوتی ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری اس 10 دنوں میں سمیٹ دی ہیں۔ ان دنوں میں 3 بڑی عبادتیں کون سی ہوتی ہیں؟ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ دیکھو کیا کرتا ہے، حاجی احرام باندھتا ہے، یعنی وہ پابندیوں میں آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ اور وہ جو دعا کرتے ہیں نا، یعنی احرام باندھتے ہوئے، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب احرام کے لیے لوگ باندھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لوگ بڑے نا باتیں کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، تو ان کو منع کیا، ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کو منع کرو، ان سے کہو کہ احرام باندھ رہے ہیں، اس وقت یہ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی۔ تو یہ بڑی عبادت ہے کہ جب آپ احرام باندھتے اللہ کی پابندیوں میں آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمتوں میں آپ آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے یوم عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، ہم غیر حاجیوں کے لیے ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے نا، یعنی غیر حاجی جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، جو حاجی ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو ویسے ہی اتنا بڑا مقام ہے، عرفہ پر کھڑے ہیں وہ لوگ، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نظر کرم رحمت کے ساتھ دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا انصاف پسند ہے، جو ہم جیسے لوگ جو وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا تم روزہ رکھو گے تو جو تم مانگو گے تمہیں بھی وہی ملے گا، الحمدللہ۔ پھر اس میں ہے جو تیسری ہے یوم نحر، یعنی قربانی کا دن، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مہینے جو ہے الحمدللہ، جو مجھے بھی جو چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو 5 پلرز ہیں نا اسلام کے، یہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے۔ دیکھیں، ذکر کرنا توحید پر، یعنی حدیث میں آیا ہے کہ کوئی دن اس 10 دنوں سے زیادہ عظیم نہیں، نہ کوئی عمل اس 10 دنوں میں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پس اس 10 دنوں میں تم کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ
تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ اور تسبیح سبحان اللہ کہو۔ دیکھیے ان 10 دنوں کا پسندیدہ ذکر بھی بتا دیا ہے۔ ان دنوں میں تکبیرات کو بلند کیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے، اپنے گھر والوں کو سکھائیے، اور خود بھی بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ یہ پڑھتی رہیے، بہت ضروری ہے۔ اگین ہمیں نیکیوں کو سمیٹنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان دنوں میں جو تکبیرات کو بلند کرتا ہے، زمین اور آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اجر سے بھر دیتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اس وقت نیکیاں بکھری ہوئی ہیں، سمیٹیے۔ پھر نمبر 2 ہے روزہ رکھنا۔ اس مہینے ایک بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں 9 ذی الحجہ کے روزے کا۔ ویسے تو 1 سے لے کے 9 تک کے آپ روزے رکھیں، بہت بہت اجر ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اگر جو یعنی 8 روزے نہیں رکھ سکتے، 9 روزے تو آپ ضرور رکھیں، وہ غیر حاجی کے لیے وہ ضرور رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی زبان کاٹ دی جائے، ٹھیک ہے، اور کچھ دنوں بعد اس کو کہا جائے کہ اب تمہاری زبان تمہیں واپس دی جا رہی ہے، اس کے خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک اور مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں۔ آپ کے کپڑے پر ایک ایسا داغ لگ گیا ہے جو کسی بھی جو ہے وہ ڈٹرجنٹ یوز کر لیا، بلیچ یوز کر لیا، نہیں جا رہا، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ سسٹر آپ یہ والا عمل کیجئے، آپ کا داغ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور آپ کے قیمتی کپڑے ہیں وہ، اور آپ کو بڑے محبوب ہیں وہ کپڑے، بڑے اچھے لگتے ہیں، اس پر داغ لگ گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہ عمل کریں، اور آپ نے وہ عمل کیا، اور الحمدللہ وہ داغ ہٹ گیا، کتنی خوشی ہوگی آپ کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اس 10 دنوں میں یہ کثرت سے ذکر کرے گا، روزے رکھے گا، قربانی کرے گا، حج کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، میں اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور سابقہ گناہ ہر بندہ، چاہے دیکھیں میں آپ کو کہوں، چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، گناہ گار ہو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے نا تو سب سے پہلے اس کی دعا کیا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بہترین موقع دے رہا ہے آپ کو۔ پھر اس مہینے کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتی ہے، حج ہوتا ہے، یعنی حج جو ہے وہ اہم عبادت ہے۔ اگر جو صاحب استطاعت ہے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے، کیونکہ حج کے بغیر آپ کے ایمان نامکمل ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ اچھا، اس 10 دنوں میں جو سب سے اہم ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا تھا، تو اس کی راتوں کو بڑی فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جو 5 راتیں ہیں آخر کی جو ہوتی ہیں، وہ کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت رکھی ہے۔ تو ذی الحجہ میں کیونکہ حج ہوتا ہے، تو حج کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک، اجر میں بہت زیادہ۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس دن کو مکمل کیا ہے۔ اس دن ہمارا جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے، دین ہمارا مکمل ہو گیا اس دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نعمتوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے۔ اور عرفہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرفہ والوں پر، یعنی جو عرفہ کے دن پہنچ جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر فخر فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس دن کی برکت سے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ عرفہ کے دن اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو فرما رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے لیے، میرے کہنے پہ پرگندہ حال یعنی غبار آلود ہو کر، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے سامنے کھڑے ہیں۔ تو یہ دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ اس دن شیطان اپنے سر میں خاک ڈال کر بھاگتا ہے، اور آدم اور کہتا کیا ہے کہ اے آدم کے بے اولاد، میں نے تجھ کو 40-50 جتنے سال کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، میں نے تجھ کو بہکایا، تو آج پھر مجھ سے جیت گیا۔ دیکھیے شیطان آہستہ آہستہ کام ہمارے ساتھ کرتا ہے، یعنی 40-45-60 سال کی عمر میں جو کچھ ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے، وہ ہم سے کبھی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جو ہے نماز نہ پڑھو، تم روزہ نہ رکھو، وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ آج وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور آج اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں الحمدللہ۔ عرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتے ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کی شرف سے زیادہ قریب ہے، لیکن یہاں حدیث میں آیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے
کھلے اور گہرے راستے سے تھکے ہارے آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کی امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بخشش بھی ہو گئی ہے جن کی تم نے سفارش کی تھی۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی حاجی جا رہا ہوتا ہے، جیسے بھی ماشاءاللہ کافی لوگ آپ لوگ کے بھی رشتے دار گئے ہوں گے، ان سب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ صرف حاجی بلکہ جن کی تم سفارش لے کر آئے ہو ان کو بھی میں بخش دوں گا۔ سوچئے کتنی دور تک کا معاملہ گیا ہے، یہ صرف حاجیوں تک کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے اس طرح رکھا ہے دعاؤں کا معاملہ کہ عرفہ میں کھڑے ہو کے وہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ پھر ان دنوں میں شیطان کو کنکری مارنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ کنکری مارنے سے ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ہلاکت ہو رہی تھی، یعنی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا، تم لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو۔ تو کبیرہ گناہ یعنی کنکری کو مارنے سے کبیرہ گناہ جو ہے، جو اس کی نصیب میں لکھا تھا کہ یہ کبیرہ گناہ کرے گا، اور جب یہ کنکری مارے گا تو اس کے یہ کبیرہ گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اچھا، اور ایک اور چیز ہے، یہ کنکریاں قیامت کے دن نور بن کر آپ کے سامنے آئیں گی۔ الحمدللہ جو وہاں نہیں جاتے ہیں، جا نہیں سکے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دنوں شیطان کو یعنی ان سے دور کر دیتا ہے، یعنی وہ سر میں اپنے خاک ڈال کے بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد یوم نہر کا دن آئے گا، یعنی قربانی کا دن آئے گا۔ یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے قربانی کرنا۔ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے قربانی دی تھی ان کی یاد میں ہم کرتے ہیں۔ اچھا، قربانی کو لے کے نا میرے پاس بڑے کوشچن آتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پاس قرضہ ہے، ہمارے پاس ابھی نصاب نہیں ہے، یا نصاب کی حد تک ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو کیا ہم پر قربانی فرض ہے؟ اس طرح کے بڑے کوشچن آتے ہیں کہ ہم کیا کریں، قربانی کریں کہ نہ کریں۔ دیکھیں میری پیاری بہنوں، میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے سب سے، قربانی کرنا دیکھیں ایک سنت ہے جس کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ قربانی کرنے کا اجر بہت زیادہ ہے، اسی لیے تو اس کو حج کے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منسلک کر دیا ہے، کیونکہ حج ہر سال ہوتا ہے، تو قربانی کرنا کوئی بھول نہ جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کو دونوں کو ساتھ کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرب سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آپ کی محبوب ترین چیز ہے، اگر آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو اللہ کی محبت، اللہ کا قرب دلاتی ہیں، کیونکہ حج میں بھی ہم ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مال کے ذریعے، نفس کے ذریعے، خواہشات کے ذریعے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ بلکہ علماء تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر حج کرنے آپ کے اوپر ہے تو اگر آپ یعنی قرضہ بھی لے سکتے ہیں تو آپ وہ کیجیے۔ اسی طرح قربانی کے لیے بتایا گیا ہے کہ قربانی کا اتنا بڑا اتنا اجر ہے، یہ چھوڑ دیجئے واجب ہے، سنت ہے، بس یہ جانیے۔ میں بڑی مثال ایک دیتی ہوں کہ وہ اپنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی جو اولاد ان کی پیدا ہوئی تھی، وہ اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہم سے ایک مینڈا، ایک گائے، ایک بکری، ایک اونٹ ہم سے ذبح نہیں ہوتا۔ کتنے سوالات آتے ہیں، ہم پہ یہ نہیں ہے، ہم پہ وہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نصاب تھا ہی نہیں، انہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی مال کو جمع ہی نہیں کیا، لیکن جب بھی قربانی کے دن آتے تھے 100 اونٹ قربان کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو ہمارے لیے بس یہی سمجھنا بہت بڑی، میں سمجھتی ہوں، سعادت ہے کہ وہ اپنا بیٹا قربان کر رہے تھے۔ ہمیں بھی قربانی کا، ہمارے پاس بھی قربانی کا یہی لیول ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دیں۔ اور اس وقت ہمارے پاس محبوب ترین چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ معاف فرمائے، بات صحیح نہیں، لیکن پیسہ، مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے، تو ہمیں اپنے مال سے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ اس کو قربان کیجئے، بہترین قربانی کیجئے، بہترین جانور گھر میں لے کر آئیے تاکہ اپنے اللہ کو ہم راضی کر سکیں۔ پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں صدقے کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے کہ صدقہ دیجئے، کیونکہ صدقہ جو ہے مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جیسے مالی ہو گیا، لیکن صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال کے ذریعے کریں، صدقہ آپ جسمانی بھی کر سکتی ہیں، یعنی کوئی ایسے دین کا کام کیجئے، ذہنی طور پہ کیجئے، قلبی طور پر ذکر و اذکار کیجئے، ظاہری طور پر بھی آپ کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے، اگر جو کرنا چاہے یہ سارے معاملات ابھی 10 دنوں میں سمیٹ سکتا ہے۔ دیکھیے پیاری بہنوں، ان دنوں میں اللہ کی خاص رحمت ہے اور ایمان والوں کے لیے فضل ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہو سکیں۔
کیونکہ جہنم اچھا ٹھکانہ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم مومن کے لیے نہیں ہے، جہنم انسان کا ٹھکانہ نہیں ہے اگر جو بچنا چاہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں اور حربوں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ چیز کی تاکید کرتا ہے کہ تم نیکیاں حاصل کرو، میرا قرب حاصل کرو، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرو. اسی لیے پیاری بہنوں، ہمیں ان دنوں میں غفلت سے نہیں گزارنا، جان بوجھ کر ان دنوں کو دوسرے دنوں کی طرح فضول کاموں میں نہیں گزارنا. آئیے کمر بستہ ہوتے ہیں، نیکیوں پر استقامت حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سال کے اینڈ پر موقع دے رہا ہے کہ نیکی کرنے کے لیے پھر کھڑے ہو جائیے، ایک دفعہ پھر شعور کے ساتھ دل لگا کر اچھے کام کیجیے. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں. جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ زیادہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے، لیکن ایک عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب بزنس کرنے کا موسم آتا ہے، اچھا وہاں پر انسان کو محسوس ہو جاتا ہے جیسے ابھی عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں ابھی عید آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس عید میں ہر بزنس مین جو ہے نا وہ چاقو چوبند ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا بزنس جو ہے عید پر، چاہے وہ مٹھائی والا ہو، چاہے وہ کپڑے والا ہو، چاہے وہ سنار ہو، کوئی بھی بزنس مین ہو، اس کو معلوم ہے کہ عید کے دنوں میں میرا جو بزنس ہے وہ 4 گنا بڑھا کر مجھے جو ہے نا اس کا منافع دے گا. رائٹ؟ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں، جلدی دکان کھولتے ہیں، دیر سے بند کرتے ہیں، اپنے زیادہ سے زیادہ امپلائیز ہائر کر لیتے ہیں کہ اس میں کام زیادہ ہے، کیونکہ اس مہینے یا اس دنوں میں مجھ کو منافع زیادہ ہوگا. تو ہمیں بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے. اللہ فرماتے کہ میرے ساتھ تجارت کرو، میں تم کو اس کا اجر بہت زیادہ دوں گا. تو ہمیں بھی بزنس مین بننا ہے. اس وقت کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں کو استقامت حاصل کرنے کے لیے قرآن سے جڑے رہنا ہے. ان محفلوں میں بیٹھیے جہاں پر آپ کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، ان مواقعوں سے فائدہ اٹھائیے جہاں پر آپ نیکیاں کر سکیں. الحمدللہ رمضان کی آخری راتوں میں اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کو سیل پہ لگایا ہوا ہوتا ہے. تو پیاری بہنوں، ان دنوں کو اور راتوں کو کسی بھی قسم کے نا جو فضول کام ہے ان سے بالکل دور ہو جائیے، غفلت میں مت گزاریں. ہم اپنی عام اور خاص عمل پر توجہ دینا ہمیں اس وقت بہت ضروری ہے. ان کے لیے وقت نکالیں. ان دنوں میں تھکنا نہیں ہے، صرف 10 دن کی بات ہے، زیادہ نہیں، صرف 10 دن کی بات آپ سے کہہ رہی ہوں. ویسے تو آپ پوری زندگی گزاریں. اگین اگر آپ اس 10 دن اتنی محبت کے ساتھ، قرب کے ساتھ اور اللہ کی توجہ کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ گزاریں گی تو ہو سکتا ہے شاید ان دنوں کی برکت سے ہماری عادت پختہ ہو جائے نیکیاں کرنے کی. ہر کام نیک بن سکتا ہے، ہر کام نیک بن سکتا ہے، صرف آپ کی نیت چاہیے. ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہوگا. میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دنوں کی تھوڑی سی پلاننگ کر لیجئے، انشاءاللہ کافی کچھ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں. اگین ہماری جو ابھی یوٹیوب کے اوپر بھی اس کا پیکج چل چکا ہے. ایوری ڈے آپ نے 10 کام کون کون سے کرنے ہیں اس کو ضرور جو ہے وزٹ کیجیے گا. اچھا تھوڑی سی ہم اپنی نا نیت کو چیک کر لیتے ہیں. جو پلاننگ میں کرنے کو آپ کو کہہ رہی ہوں، انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر بعد ہم جو ہے وہ کوشچن آنسر کا بھی سیشن لے لیں گے. اچھا اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں. میں کس کے لیے کر رہی ہوں، میں کیوں کر رہی ہوں. اپنی جب آپ کے پاس جواب آ جائے کہ اللہ کے لیے، تو اپنی نیت کو خالص کر لیں. پھر آخرت کے حصول کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، اخلاص کے ساتھ. پھر ہر نیکی آخری سمجھ کے کریں. دیکھیں جب کوئی اللہ نہ کرے کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بیمار ہوتے ہیں یا کسی کو کینسر ہوتا ہے کہ 2 دن 3 دن بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، تو ان کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں. اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بس آپ کے پاس ابھی کچھ ہی ٹائم ہے نیکی حاصل کرنے کا، اس کے بعد جو ہے وہ نیکیاں کرنا یا اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ملے گا، ہماری کوشش ہوگی ہم جلد سے جلد جو ہے نا تھوڑے سے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ کام لے لیں. تو ہر نیکی کو آخری سمجھ سے کریں. پھر تنہائی میں عبادت کریں. ایک تو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن تنہائی میں عبادت کرنا، اس میں صرف اور صرف آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا. اس میں آپ کی اخلاص چیک کیا جائے گا، خود بخود اخلاص آ جاتا ہے. نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، عادت سمجھ کے نہیں کریں. جیسے فرض کریں کہ ابھی کوئی بندہ مستقل قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو میں پڑھ ہی رہی ہوں، مستقل پڑھتی رہوں گی. نہیں، ابھی 10 دنوں میں آپ جو کام کر رہی ہیں نا اس کو خاص بنا کے کریں کہ مجھے یعنی ایک ماحول بنا کے کریں. پھر ہے قرآن کو پڑھیں، فضول کاموں سے بچیں، نیکیوں کی قبولیت کے لیے دعا مانگیں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اچھا لوگوں کو معاف کریں، کیونکہ ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں بھی اللہ معاف کرے. تو اس 10 دنوں میں جن سے آپ کا دل برا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، جنہوں نے آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے یا آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، معاف کر دیں. کیونکہ آپ بھی اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اللہ ہمیں معاف کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں نرمی ڈالے گا.
پھر ہے کہ نیک کاموں کی حسد کریں، توفیق مانگے کہ اگر اس نے جو ہے نا یہ نیکی کا کام کیا ہے یعنی قرآن پڑھا ہے تو میں بھی پڑھوں گی، ابھی اس نے لیکچر دیا ہے تو ہم بھی تھوڑے سے لوگوں کو جمع کیجیے، ان میں اپنے گھر والوں میں لیکچر دینا شروع کر دیجیے۔ یہ عشر ذی الحجہ کا اتنا میں نے بیان دیا ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو پوائنٹ آپ کو یاد رہیں گے۔ ابھی صبح ہوگی، 4 لوگوں کو جمع کیجیے، اس کے بارے میں بتانا شروع کر دیجیے۔ پھر عمل سے تبلیغ کیجیے، یعنی آپ نے روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینی عمل ہے، یہاں پہ اس سے بھی تبلیغ کیجیے۔ پھر اشراق کی نماز ہو گئی، نفلی عبادت ہو گئی، کوشش کریں نماز کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ پھر دن بھر کی جو 12 رکعتیں ہیں وہ پڑھیں، تہجد پڑھیں، اپنے گھر والوں کو خاص طور پہ مردوں کو اور بچوں کو کہیں کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ دیکھیں ابھی ہم نے 2 آیتوں کی یہاں پہ تلاوت ہوئی ہے اور ابھی میں نے 4 آیتوں کو کور کیا ہے یہاں پر، سورہ حج ہو گئی، سورہ فجر ہو گئی، پہنچا دو ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ آپ نے یہ جو سورہ فجر کی 5 ہے نا، انہی کو آپ نے اچھی طرح رٹنا ہے، اس کو ذہن نشی کرنا ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کو یاد کر کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیجیے، بہت اجر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکیڈمی میں ہمارا پیکج چل رہا ہے، اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اس سے نا یعنی آپ کے لیے کرنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ میں گروپ میں بھی آپ کے ساتھ PDF جو ہے وہ شیئر کر دوں گی کہ آپ نے روزانہ کون کون سے کام کرنے ہیں اور اس کو ٹک لگا دیجیے، نہ صرف آپ اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے اوپر تلقین کیجیے۔ اچھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 دن ہیں یہ، اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ فجر میں 10 راتوں کی، 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 خصوصیات بتائی ہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون، نظام، اصول، اس کا محور خوبصورتی مرد اور عورت کی شخصیت میں رکھا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا کیا گیا تھا۔ کوئی ماں نہیں تھا، کوئی خالہ نہیں تھی، کوئی پھپھا نہیں تھا، سب کون تھے؟ سب سے پہلے میاں بیوی تھے۔ تو اسی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام رکھا ہے۔ اگر یہ دونوں دنیا اور دین کے نظام کو احسن طریقے سے لے کے چلیں گے تو دنیا اور آخرت کی زندگی کو آسان کریں گے بھی اور کروائیں گے بھی۔ کیونکہ کیا ہوگا، والدین کو کون دیکھتے ہیں؟ بچے۔ میں ابھی میرے پاس جب میسیجز آتے ہیں کہ آپ کی لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی یا اس طرح کے معاملات، میں ان سے کہتی ہوں ہم کیا رول ماڈل بن رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ وہ تو شادی نہیں کریں گے، پھر وہ تو کہیں گے جب ماں باپ اتنے لڑتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اتنے لڑتے ہیں، تو شادی کرنا تو بری چیز ہے، وہ بہتر کام ہے کہ بندہ گرل فرینڈ رکھ لے، بوائے فرینڈ رکھ لے۔ کیا رول ماڈل بن رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو بنایا اور میاں بیوی کو بنانے کے بعد جنت کو پیدا کر دیا، تو کیا مثال ہے کہ جس گھروں میں سکون ہوتا ہے وہ گھر جنت کے مانند ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو پیدا کرنے کے بعد جنت بنائی ہے نا ان کے لیے، تو پلیز اس میں بہت خیال رکھیں۔ اچھا، اور یہ جو 10 میں خصوصیات آپ کو بتا رہی ہوں، انشاءاللہ جس نے بھی اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کر لیا، یہ کوالٹیز کو پیدا کر لی، یقین جانے بہترین زندگی کا نظام چلے گا۔ اچھا، یہاں پہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہو رہی اس آیت میں، نہ صرف مردوں کی ہو رہی ہے، دونوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تم نے اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کرنی ہیں۔ اور وہ کون کون سی ہیں؟ پلیز میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نوٹ بک اور پین لے لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے۔ وہ یہ ہے 10 خصوصیات مرد اور عورت۔ اچھا، سب سے پہلے ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ دیکھیں، مسلمان ہونا بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی، اس کی کوئی تنظیم نہیں ہوتی، یہ صرف اللہ کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اللہ ہی کے نام پر مرتا ہے۔ مسلمان لوگ کہتے ہیں نا، ہم اللہ معاف فرمائے فرقے بازی میں پڑ جاتے ہیں، وہ شافعی ہیں، وہ مالکی ہیں، وہ حنبلی ہیں۔ مسلمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور مسلمان اللہ کے نام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نام پر مرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ پھر نمبر 2 ہے مومن مرد اور مومن عورتیں۔ مومن کا مطلب یہاں پر ہے امن والا، ایمان والا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس 10 دنوں میں ہمیں امن قائم رکھنا ہے، اپنے ایمان کو اجاگر کرنا ہے، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا، جو عقیدہ اور عمل سے صرف اور صرف اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کو کہتے ہیں مومن۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور ایک اور بات دیکھیں، انسان بائی برتھ تو مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن مومن محنت کے ذریعے بنتا ہے، رفاقتوں کے ساتھ بنتا ہے، مشقت کے ساتھ مومن بنتا ہے۔ تو یہ محنت کا مطلب کیا ہے؟ جو ابھی 10 دن میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں، مشقت کریں انشاءاللہ۔ جیسے حاجی کرتے ہیں، حاجیوں کے پاس صرف دیکھا جائے تو 4 دن ہی ہوتے ہیں، 3 یا 4 دن ہوتے ہیں،
وہ ان کو اپنے حال کا خیال نہیں ہوتا، ان کو اپنے نفس کا خیال نہیں ہوتا، ان کو اپنے مال کا خیال نہیں ہوتا، ان کو ایک ہی چیز جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپیلنگ لگتی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اس حال میں۔ تو ہمیں بھی مومن، ہم وہاں پر نہیں ہیں لیکن ہم مومن تو ہے نا، محنت کریں، کوشش کریں، لگن کے ساتھ اللہ کی رفاقت، اللہ کی جو محبوب بننے کی کوشش کریں، محبوب بندہ بننے کی کوشش کریں۔ پھر ہے نمبر 3 ہے فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ صرف اگین مرد کی بات نہیں ہو رہی ہے، مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اس کا مطلب ہے تابع ہونا، نوکر ہونا، ملازم ہونا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ہر معاملے میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یعنی گناہوں سے بچنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، صرف نیکی کرنا عبادت نہیں ہے، گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ ہے فرما برداری۔ پھر نمبر 4 ہے صدقہ صادق، یعنی سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے مرد ہو چاہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں، آرام سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں بچے کو اٹھانا ہوگا یا ہسبینڈ کو اٹھانا ہوگا، بج رہے ہوں گے 6 بج رہے ہوں گے اور کہیں گے ان سے ہم جو ہے وہ 5 بج رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ 1 منٹ بھی اگر آپ نے آگے اور پیچھے بتایا، یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، یہ بہت ضروری ہے سچائی۔ اور یہاں پہ بتایا ہے کہ سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ کوالٹی ہے مومن لوگوں کی۔ پھر ہے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صرف عورتوں کو صبر کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، مومن لوگ اور مومن میں مرد بھی شامل ہیں۔ عورتیں تو کافی کر لیتی ہیں صبر، لیکن مردوں سے نہیں ہوتا ہے۔ تو زندگی کے کوئی بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مشکلات ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں تمہارے ساتھ، اللہ کا ساتھ مل رہا ہے ہم کو الحمدللہ۔ تو سب سے جو صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے مہمان ہوتے ہیں، میں ان پہ اپنی رحمت کو متوجہ رکھتا ہوں، اور ان کو ہدایتی یافتہ لوگوں میں ان کو سند مل جاتی ہے کہ ان کو ہدایت مل گئی ہے۔ پھر نمبر 6 ہے عاجزی والے مرد اور عاجزی دکھانے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے، خوشی خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اس کے ساتھ توبہ کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، یہ ہے عاجزی۔ اور پھر نمبر 7 ہے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ صدقہ ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے، کیونکہ وہ اپنے مال اللہ کی خاطر دوسروں کو دیتا ہے۔ یاد رکھیں ان دنوں میں صدقہ دینے کی بہت فضیلت ہے، تو زیادہ سے زیادہ صدقہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، صدقہ جو ہے وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پیاری جو چیز لگتی ہے، جو آپ کی محبوب چیز ہے، وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کیجیے۔ پھر ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، کتنی پیاری یہ خوبصورت میں سمجھتی ترتیب ہے۔ یہ جتنی بھی 10 خصوصیات بتائی ہیں، ابھی آپ دیکھیں 10 ذی الحجہ میں یہ سارے کام ہمیں کرنے کہ نہیں کرنے؟ الحمدللہ۔ تو روزہ رکھیے، مردوں کو بھی بولیے، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، باپ کو، اور بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتائیے کہ صرف عورتوں نے روزہ رکھنے کو نہیں کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ پھر ہے نمبر 9 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ پیاری بہنوں اس پہ بہت توجہ دیجیے، باریک کپڑے پہننے سے بچیے، ٹائٹ کپڑے پہننے سے بچیے، نماز کے وقت اپنے سطر کو دیکھیے۔ میں نے اللہ معاف فرمائے مسجد میں بھی اور جگہوں پر اگر جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتی ہوں نماز پڑھتے وقت بھی اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں اپنے سطر کو ڈھانکنا ہے، اور اگر آپ کے بال کھلے رہ گئے 3 سبحان اللہ بولنے کی مقدار تک، تو آپ کی نماز قائم ہی نہیں ہوگی، کیونکہ سطر نہیں ڈھکی ہوئی نا۔ پھر باریک کپڑے اتنے پہن لیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یعنی جہنم میں ایسی عورتوں کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دکھایا ہی نہیں گیا ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت دھیان دیجیے اس چیزوں پر۔ پھر زبان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور زبان اور شرمگاہ کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ضمانت مجھے دے، جنت کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں۔ تو اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ پھر آخر میں ہے نمبر 10 اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے بخشش رکھی ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے توبہ طلب کرتے ہیں۔ بس سب یہی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ جتنی میں نے آپ کو کوالٹیز بتائی ہیں، جتنا اس 10 ذی الحجہ میں آپ اپنی اس فضیلت کو، اس اجر کو سمیٹ سکتے ہیں اتنا سمیٹیں، کیونکہ یہ کوالٹی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اگر یہ کوالٹی ہماری پیدا ہو گئی تو میں سمجھتی ہوں کہ زندگی میں ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے گا۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ جی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو میرے پاس ابھی ٹائم ہے, آپ سوال بالکل کر سکتی ہیں. آئی ہوپ کہ اتنا بڑا لیکچر تھا تو کوئی نہ کوئی سوال تو آپ لوگ کے پاس ضرور ہوگا انشاءاللہ. جی کوئی کچھ کہنا چاہے یا کوئی کسی کے کوئی کامنٹس وغیرہ یا پھر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. یوٹیوب کے اوپر بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ. آمین یا رب العالمین. یوٹیوب پر بھی ہم آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ بیٹھنا اور یہاں پہ سیکھنا سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. جی کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی میں یہ پوچھ رہی تھی اس میں پچھلے سال کے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو 9 عرفات کا اور ان 10 دنوں میں روزے رکھے اور صدقہ خیرات بھی کرے؟ جی جی ایکچولی یہ 2 حدیث ہیں, ایک صحیح مسلم میں بھی اور صحیح بخاری میں. صحیح بخاری میں یہ ہے کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے اگلے پچھلے دونوں گناہوں کو معاف کر دیا. یہ دونوں ہمیں ملتی ہیں حدیثیں. جی بالکل. اوکے جی شکریہ جزاک اللہ. وہی کا خیرون. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثانیہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ بتائیے. جی تانیہ بھی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے 9 عرفہ کا روزہ کہتے ہیں رکھنا ہوتا ہے, تو یعنی کہ ہمارے تو چاند آج نظر آیا ہے, تو یعنی کہ جو سعودی عرب میں 9 عرفہ ہوگا اس کا روزہ رکھیں یا ہمارے پاکستان کا جو 9 تاریخ ہوگی اس کا روزہ رکھنا ہوگا ہمیں؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا. یہ عموماً بڑے سوال آتا ہے. نہیں, آپ نے اپنے ملک کی تاریخ کے حساب سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا ہے. سعودی عرب کے حساب سے نہیں رکھنا ہے, اپنے حساب سے رکھنا ہے. جو آپ کا چل رہا ہے نا, جیسے آج آپ کا شروع ہوا ہے اس دن سے کاؤنٹنگ کریں, جب 9 تاریخ بنے گی اس کے حساب سے رکھنا ہے. اچھا ابھی ٹھیک ایک ہے سوال اور کہ جی. جزاک اللہ. اب جمعرات ہے, کل ہم جمعرات کا روزہ رکھ لیں, سنت بھی یہ رکھنا, تو جس طرح اب میں ایک جمعرات کا رکھ لوں, پیر کا رکھ لوں, تو پھر اس طرح کم زیادہ سے کچھ ہوگا تو نہیں, یا کتنے رکھنے روزے 4 یا 6 کوئی تعداد میں کوئی نہیں فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے 1 سے لے کے 9 تک کے روزے رکھے, اس کی بھی حدیث میں ملتی ہے, اس میں بھی اجر ہے. لیکن جو زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی گئی ہے. تو اگر آپ پیر جمعرات کا بیچ میں آتا ہے روزہ رکھنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. 2 رکھ لیں, 1 رکھ لیں, 3 رکھ لیں, لیکن میک شیور کہ 9 ذی الحجہ کا ضرور رکھیں. وہ آپشنل جی ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ آپ کی جزاک اللہ. وہی کا خیر. جی اچھا ابھی تو ہم مطلب چھوڑ کے روزے اگر چاہیں, جیسے کچھ لوگ ہیں کہ نہیں کنٹینیو رکھ پا رہے ہیں تو چھوڑ کے جیسے ایک اسکپ کر کے ایک روزہ رکھ لیں, ایسے بھی رکھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل رکھ سکتے ہیں بالکل, کیونکہ دیکھیں یہ فرضی عبادت نہیں ہے, یہ نفلی عبادت ہے. تو یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر ہے, آپ کی اپنی صحت کے اوپر ہے, آپ کے اپنے مزاج پر ہے. لیکن اگین نیکیاں آن سیل ہے, تو جس کو جتنا نیکیاں حاصل کرنا ہے اتنا اس میں گڑ, جو کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا, تو جو جی جتنا جی حاصل کرنا چاہتا ہے نیکیوں کو اتنا کرے. لیکن جی بالکل چھوڑ کے بھی رکھ سکتی ہیں آپ. شکریہ, جی جزاک السلام اللہ خیر. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی کیا حال ہے آپ کا جان, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. جی آج وہ جوائن نہیں ہو رہا تھا میرا نمبر. ہاں جی میں جی تھوڑی وہ دیر بس بعد تھوڑی ہوئی تھی. ہاں شروع میں تھوڑی مسٹیک ہو گئی تھی, پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسانی کر دی الحمدللہ. جی اچھا الحمد انشاءاللہ تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی کہ عید کے بعد ہمارا لائیو سیشن یوٹیوب کے اوپر تجوید کا شروع ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ کوشش یہ تو رہے گی ہماری کہ ہم گوگل میٹ پہ بھی کریں, لیکن یوٹیوب کے اوپر روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہوا کرے گی. پاکستان کا ٹائمنگ ہوگا 5:30 اور انڈیا کا ٹائم ہوگا میرے خیال سے 6 o'clock. تو انشاءاللہ وہ یوٹیوب پر آپ کا جو لنک ہماری ابھی ایڈمن نے شیئر کر دیا, پلیز ضرور جوائن ان کیجیے, سبسکرائب کر لیجیے تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جایا کرے گا. ساتھ ہمارا ایک اور چل رہا ہے انسان کی تخلیق, بہت امپورٹنٹ ہے. انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے جڑی جو معاملات ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ہم نے سیشن اسٹارٹ کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ نیکسٹ ویک اس کا بھی ایک نیا لیکچر ہوگا, اس کو ضرور جوائن کیجیے گا. اور کچھ لیکچر ہو چکے ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی آپا جی, جیسے جمعۃ المبارک کی ہے نا, ہمارے یہاں پہ 9 عرفہ بن رہا ہے نا, جی تو ایک جی دن جی کا رکھ سکتے ہیں نا روزہ جمعے کا؟ بالکل, اس کی تو تاکید ہے. بالکل 9 ذی الحجہ اگر آپ کے جمعے کو پڑھ رہا ہے تو بالکل رکھ سکتی ہیں. وہ جی تو ایک جیسے پیچھے ہمیں جمعرات کے ملانا پڑتا ہے نا یہ ہفتے کا.
मैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पता है, लेकिन मैं दूसरों की आगाही के लिए पूछ रही हूँ। जी, जी, वो जो है वो डिफरेंट जो है ना वो हुक्म है कि एक रोज़ा क्यों नहीं रखना, लेकिन यहाँ तो ताकीद ही की गई है कि एक रोज़े की। तो जी, जिस जी, तरह जी, हमें यौम हदीस में अरफा की। बताया जाता है, हम उसको एग्ज़ैक्टली हमें वैसे ही फ़ॉलो करना पड़ता है। जी, तो एक रोज़ा बिल्कुल रख सकती हैं, जायज़ है। यूट्यूब पे किसी ने पूछा था कि इसमें दुआएँ कबूल होती हैं? जी बिल्कुल, ये अशरा जो शुरू हो गया है इसमें दुआओं का अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो अजर भी रखा है करने का, क्योंकि देखिए दुआ करना जो है वो ऐन इबादत है। तो आप अगर दुआ कर भी रहे हैं ना तो वो भी इबादत में काउंट होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारी सारी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल करे। तो जितनी हो सके सबके लिए दुआ मांगें। बिल्कुल। इंशाअल्लाह। और जी। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम 9 के 9 रोज़े रखें। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अल्लाह से तौफ़ीक माँगे। बहुत अगेन अजर व मैंने क्या सवाब पूछा है था? जी, अल्लाह से तौफ़ीक माँग रहे हैं। जी, गर्मी तो जी, बहुत जी। पाकिस्तान में, लेकिन अल्लाह ताला से तौफ़ीक माँग रहे हैं, इंशाअल्लाह उसी ने देनी है। हर साल बिल्कुल, रखते हैं अल्लाह के बिल्कुल, फ़ज़ल से, गर्मी तो बिल्कुल। ऐसे ही पड़ती है। हाँ जी। बिल्कुल, अल्लाह ताला फिर गर्मियों के रोज़ों का अजर भी फिर आपको देखिए डबल है, फिर ये इंशाअल्लाह। ज़िलहिज्जा शुरू हो चुका है, इसका अजर तो बिल्कुल 9 ज़िलहिज्जा का को दुआ कबूल होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जी बिल्कुल, 9 ज़िलहिज्जा को जैसे मैंने आपको बताया यूट्यूब पे किसी ने सवाल किया है। जी बिल्कुल, 9 ज़िलहिज्जा को जैसे मैंने आपको बताया अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं और फरमाते हैं कि बारिश के कतरों के बराबर भी और समंदर की झाग के बराबर भी अगर तुम्हारी जो दुआएँ होंगी, वो मैं कबूल करूँगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल 9 ज़िलहिज्जा में तो अल्लाह ताला ने ज़्यादा से ज़्यादा जहन्नुम के लोगों को आज़ाद करता है। तो उस दिन भी दुआ और फिर एक और यही है प्रोटोकॉल के हाजी जो होते हैं अगर वो जिसकी सिफ़ारिश करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं उनके गुनाहों को भी मैं माफ़ कर देता हूँ। तो बिल्कुल, गैर हाजी हों या हाजी हों, 9 ज़िलहिज्जा की बहुत इम्पोर्टेंस है। इसमें रोज़ा रखें और रोज़ा अल्लाह ताला फरमाते हैं रोज़ेदार की मैं दुआ को कबूल करता हूँ, रद्द नहीं फरमाता। तो बिल्कुल तो ये आपा जी बेहतरीन हुक्म है। जी। आपा जी देखें, हम तो जैसे दूसरे इलाकों में रह रहे हैं ना, तो जो अल्लाह जी। के घर में जाएँगे, जैसे यौम अरफा होता है उस दिन, क्या वो हाजी वहाँ रोज़ा रखेंगे? जो 9 ज़िलहिज्जा नहीं, हाजी रोज़ा नहीं रखते, हाजी नहीं वही ना, रखते। वहाँ तो बहुत ज़्यादा मशक्कत है। हाँ जी। जी, 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 क्योंकि वहाँ पर ना आपको एक बेहतरीन प्रोटोकॉल तो मिल गया। आप अरफ़ा में खड़े, अल्लाह के सामने खड़े, जहाँ पे अल्लाह ने वादा किया है कि यहाँ पर मैं लोगों को बख्शूँगा। तो हाजियों के जी। लिए रोज़ा नहीं, 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा और अल्लाह इतना इंसाफ़ पसंद है क्योंकि हम वहाँ पे जा नहीं सकते, तो अल्लाह ने हमें वो रोज़े की एक अहमियत जो बताई है कि उसका अजर मैं ही दूँगा। गैर हाजी अगर वो रखेंगे इंशाअल्लाह उनकी दुआएँ भी कबूल होंगी, उनके लिए भी दराजात की बुलंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 मिनट है और जो गूगल मीट पर है प्लीज़ अगर कोई सवाल पूछना चाहती हैं मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम तानिया बाजी। सलाम। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी, आप बाजी बताइए? मुझे ना बहुत बहुत दिनों अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, मेरे ज़हन में ना बहुत दिनों से ये सवाल था बट मैं ना क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी। मुझे मतलब आज से 10-12 साल पहले हज पर गई थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस दिन हज था ना, हज हज होने के बाद वो जो एक उँगली के मतलब बाल कट करते हैं, कुर्बानी हो जाती है जब जी, जी। हज के दिन। तो मैम मुझे मुझे मैं श्योर नहीं हूँ कि क्योंकि वो जहाँ पर जिनको बोल दिया गया था कि भई कुर्बानी हो जाएँगी तो आपको कॉल आ जाएगा। जी। तो मेरी टेंट में एक लेडी थी तो उनके पास सीज़र नहीं था, तो उन्होंने बोला था कि मेरे बाल कट कर देंगे क्या? तो मैंने उनके बाल कट किए थे बट वो मतलब 10-12 साल से दिमाग में वही है कि दम देना पड़ा था कि उस वक़्त मतलब कन्फ्यूज़ थी मैम मैं, कि मुझे श्योर नहीं है कि उस वक़्त तक मेरे नाम से कुर्बानी हो चुकी थी कि नहीं। तो मैंने उनके बाल कट कर दिए थे मैम। अच्छा वो वहाँ पर ये आपको बताया जाता है कि आपके नाम की कुर्बानी जब हो जाएगी तो आपको कॉल आएगी? ये ज़रूरी है जी, वहाँ तो पर? एक्चुअली वो मेरे शौहर के पास क्योंकि वो अलग ख़ेमे में थे मैम, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि उस वक़्त तक कुर्बानी हो चुकी थी कि नहीं। तो मैं 10-12 साल से दिमाग में यही बात है कि मैंने वो गलत किया क्या? मतलब कुर्बानी मेरे नाम से हुई नहीं, मैंने मेरे बाल नहीं कट किए, उनके कट कर दिए पहले। बोले कई सीज़र नहीं है मेरे, बोले आपा कट कर दो, तो मैंने एक लेडी थी उनके कट कर दिए थे मैम। तो नहीं मैं तो सोच रही थी आपने दम देना आप पड़ेगा। नहीं देखिए मुझे आपका सवाल थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है जैसे आपने आपको वहां पर कॉल आती है ना कि भाई आपकी कुर्बानी हो गई है राइट वहां पे मस्ट है ना जी, ये जी, कॉल आना जी, अगर ये बट मेरे कॉल पास नहीं आया था कॉल मैम, मेरे शौहर के पास आपके आया होगा तो हस्बैंड बस जी जी
मेरे उनसे बात नहीं हुई थी हस्बैंड से कि हो चुकी है कुर्बानी, मैं याद ही नहीं आ रहा मैम, मुझे 10-12 साल हो गए ना उस बात को, मुझे अभी भी खलिश है उस बात की दिमाग में कि पता तो नहीं आपने दम अपने देना बाल पड़ा नहीं नहीं। काटे थे, आपने अपने बाल नहीं काटे, किसी दूसरे नहीं, के बाल काट हाँ, लिए? पहले उनके कट किए, उन्होंने बोला सीज़र नहीं है तो उनको कट किए, फिर बाद में मेरे कट किए, बट उस वक़्त तक को मतलब मुझे याद नहीं आ रहा मैम, मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरे नाम से कुर्बानी हो चुकी थी कि नहीं। अब तो तो मुझे अब पता नहीं क्या हुक्म है, क्या करूँ इस मैम, कुछ टाइम समझ को में वही नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि जाने से पहले ये सारे मामला सीख के जाने चाहिए। जी, अब तो खैर जी इतना टाइम मैम। हो गया, क्योंकि अगर आप कोई गलती करते हैं ना वहाँ पर, तो दम देना जी, पड़ता है उसी जी, उसमें रह के, उसी यानी उसी जी, हुदूद में रहकर आपने वो वहाँ पे दम देना हाँ, पड़ता है। अब तो आप बता रही इतना साल हो गए, लेकिन आप कह रही हैं जी। आपने बाद में बाल काट लिए थे। अगर काट लिए थे तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर नहीं काटे थे और आपको लग रहा है कि आपने कुछ नहीं, मिसिंग नहीं कर दिया, मेरे कट तो कर फिर मैम मैंने तो कट किए, बट एक लेडी थी उनके भी पहले शायद कट कर दिए उनके, फिर बाद में मेरे कट किए, पर शायद हो चुकी होंगी कुर्बानी क्योंकि वो बोले थे सुबह-सुबह मतलब हो जाती है, ऐसा बोला था हाँ ठीक उन्होंने। है। हाँ ठीक है, क्योंकि ना वहाँ पे इतनी कुर्बानियाँ होती हैं, आपको क्या ख़्याल है कि हाँ, इतनी कुर्बानियाँ होती हैं, तो वो क्या रोज़ा उसी वक़्त डन करते हैं? साल लग जाता है इतने सारे जानवरों को कुर्बान करते-करते। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यही है कि हो गई होगी। जी, बाकी ये कि वही मैं दम आपको देना था अगर वहाँ पर आपको याद आता, लेकिन नहीं है तो फिर आप सदका दे दीजिए और अल्लाह से माफ़ी माँग लीजिए। हाँ, तो वही मैं मुझे याद ही नहीं आ रहा मैम कि मैंने उस वक़्त से ये गलती कैसे मेरे दिमाग में नहीं मैम, मुझे बहुत टेंशन उस बात का। बस बट सदका दे अल्हम्दुलिल्लाह दीजिए। मैम जी, देखिए हज आपा से आने जी, के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना कभी भी नमाज़ कज़ा नहीं हुई मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह, की हज के आने के बाद से मुझे एक बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से मुझे एक नेमत की रहमत है उसकी, कि अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब हॉस्पिटल में कभी एडमिट हुई, मेरे ऑपरेशन हुए, उस टाइम पे ही मैं 1-2 दिन अगर ऑपरेट हुआ, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, तो नमाज़ें मतलब मेरी 1-2 इधर-उधर हुई होंगी मैम, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता वो सही मतलब गलती नहीं हुई, तभी तो अल्लाह ने शायद हज के वजह से शायद मेरी नमाज़ें अल्लाह ने पाबंदी मेरी नमाज़ों में पाबंदी अता कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला जो है बस दुआ किया करें, अल्लाह तौफ़ीक दे नेकियां करने की, और बस आप सदका दे दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाएँगे, ठीक है? आपा जी थोड़ा सा सवाल पूछना था। जी, जी। जब हम ईद नमाज पढ़ के आते हैं तो क्या अभी हमारी कुर्बानी नहीं हो रही होती? जैसे कुछ लोग तो कुर्बानी करते नहीं, लेकिन जब हम करते हैं कुर्बानी, क्या कुर्बानी पहले हो जाए तब अपने नाखून वगैरह तराशने चाहिए या पहले तराश लें? हाँ जी, बिल्कुल ये भी अच्छा सवाल आपने किया। अमूमन ये लोगों के अंदर खदशात ज़्यादा होते हैं। पहले कुर्बानी हो जाए, उसके बाद आपने बाल और नाखून काटने हैं। शर्त तो यही है ना कि जब आपकी कुर्बानी हो जाए। ईद की नमाज़ की शर्त नहीं है। शर्त है जी, कुर्बानी के बाद अब अपने नाखून और कुर्बान बाल काटें, है ना? तो बिल्कुल यही है कि जिसने पहले काटे तो वो फिर गुनाह है। बाद में काटने को कहा गया है कि आपकी जी। जैसी कुर्बानी हो जाए फिर अपने बाल और नाखून आप काट लें। पहले नहीं, बाद में। ठीक और है? अगर कुर्बानी लेट हो जाए आपा जी? कुर्बानी लेट हो जाए, बस यही है, डिपेंड है कि कुर्बानी को एक तो लेट भी नहीं करना, लेकिन आपने शर्त यही है, हदीस में हमें यही बताया गया है कि जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी तभी आपने, अब वो 2 दिन बाद हो, वो 3 दिन बाद हो या 1 घंटे बाद हो, कुर्बानी जी, के जी। बाद ही आपने नाखून और बाल काटने हैं। जी, ठीक है। जी, ठीक है ना? ठीक है। जी, कोई और एक सवाल, 2 जज़ाकल्लाह। मिनट मेरे पास और है, फिर इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आपा जी। अल्लाह आपको सेहतमंद अता फरमाए। आमीन, आमीन। यूट्यूब पे पूछा इस दिनों में ज़्यादा क्या पढ़ना है? जो मैंने बताया तकबीरात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा पूरा, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्यारे कलिमात हैं। और ला इलाहा की जो तकबीरात हैं उससे तो अपनी आवाज़ों को जो है वो अपनी ज़बानों को तर रखिए। बच्चों को बताइए, बड़ों को बताइए, और खुद भी जो है वो ज़्यादा ऊँची आवाज़ में पढ़ें, ताकि जिन लोगों को याद नहीं है आपकी सुनकर वो भी पढ़ना शुरू कर दें। उसका अजर भी आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। ठीक आपने है? मेरा जी, जी। नहीं टेस्ट नहीं, होती है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलिए। मैं कह रही हूँ तो उसका एक तकलीफ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ये पूरी है, तो हम अलग-अलग पढ़ सकते हैं बच्चों के लिए, यानी कि बिल्कुल, अल्लाहु अकबर हम अलग-अलग पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़ सकती हैं। ला इलाहा अलग करके पढ़ लीजिए, सुभान अल्लाह अलग करके पढ़ लीजिए, अल्लाहु अकबर अलग करके पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पढ़ सकती हैं। बस कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करना है, तस्बीहात पढ़नी है और बुलंद आवाज़ में पढ़नी है। बहुत ज़रूर है और इंशाअल्लाह, ठीक है। अभी हम इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद मैं अपनी एडमिन से कहूँगी तो वो यूट्यूब पर भी और हमारे जो ग्रुप्स हैं उसमें भी जो है ना वो पूरी आपके पास पैकेज सेंड कर देंगे कि आप लोगों ने क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या करना है। तो आप उस लिस्ट को अपनी लिख लीजिए, उसके बाद टिक लगाती रहिए।
روزانہ 10 کام کرنے کے، روزانہ آپ کے ساتھ یوٹیوب پر بھی اور یہ ہمارے جو واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں اس میں بھی روزانہ ہمارے پاس آپ کو جو ہم شیئر کریں گے کہ 10 کرنے کے کام، اور وہ آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں، جیسے کہ جانوروں کو کھانا کھلا دیا، پرندوں کو دانہ ڈال دیا، کسی کو پانی پلا دیا، اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ محبت سے دیکھ لیا، بچوں کو پیار سے کھانا کھلایا، اپنی جو سسرالی رشتے ہیں ان میں سے پیار سے محبت سے بات کر لی، یہ چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں نا یہ کیجیے روزانہ 10 روزانہ 10 آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 10 کی نسبت سے اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے، چلیں بس انشاءاللہ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو کچھ یہاں پہ پڑھا ہے اب وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ویسے بھی ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. آئی ہوپ کہ اس لیکچر کے ذریعے کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرما لے، جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے. ہم تیرے گناہگار، خطاکار، سیاکار، نافرمان بندے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی رسوایی سے بچا، ہمارے دلوں کو شیطان کی شر سے بچا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. نیکسٹ ویک ہمارا انشاءاللہ سیشن ہوگا روح کے متعلق، انسانی روح کیا ہے، ضرور اس میں بھی زیادہ جوائننگ کیجیے گا. دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.